اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی توفیق اور فضل سے 18ویں سپارے کا نصف پچھلا سنا اور 19ویں پارے کے 3 پاؤ سنے، سورۃ نور بقیہ سنی، پھر سورۃ فرقان سنی، پھر سورۃ شعراء سنی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے، اسے غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں، اور غزوہ مرائسی بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس میں فتح دی، جب واپس آئے تو ایک جگہ رات کے ٹائم پڑاؤ کیا، رات کے پچھلے حصے میں الرحیل کی آواز لگی کہ تیاری کرو چلنے کے لیے۔ اس سفر میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ آپ قرآن دازی کرتے سفر میں، جس بیوی کا قرآن آتا وہی سفر میں ہوتی، وہ بھی حاجت کے لیے جنگل میں چلی گئی، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش میں بہت دیر لگ گئی انہیں، پیچھے لشکر کوچ کر گیا۔ وہ جو اونٹ پر کجاوا تھا اس میں ہودج بنا ہوا تھا، اس میں اماں جان آ کر بیٹھ جاتی تھی، اوپر سے پردہ ہو جاتا تھا۔ جو آدمی مقرر تھے وہ کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے، ہلکی پھلکی تھی۔ ان رکھنے والوں نے سمجھا کہ اماں اندر ہیں، حقیقت یہ تھی کہ اماں جان ابھی آئی نہیں اس میں۔ رات کا اندھیرا ہے، لشکر چلا گیا۔ اماں جان آئیں تو فرمایا اس وقت میں جانا اکیلے میرے لیے مناسب نہیں، میں ٹھہر جاتی ہوں، آگے رسول پاک علیہ السلام کو جب میرے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر پیچھے سے آپ لے جانے کا انتظام کریں گے۔ اس لیے اسی جگہ پر نیند آ گئی اور لیٹ گئی آرام سے۔ ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل، وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے کہ لشکر کا کوئی سامان گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر لاتے۔ جب کچھ اجالا ہوا تو انہوں نے دیکھا کوئی آدمی سویا ہوا ہے، وہ قریب آئے تو پردے سے پہلے اماں جان کو دیکھا تھا، اس لیے ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جان اٹھی، اپنا چہرہ ڈھانپا، کپڑے ٹھیک کیے، وہ ایک طرح منہ کر کے کھڑے ہو گئے، اونٹ کو بٹھا دیا۔ اماں جان اس پر سوار ہو گئی، لے کر چلے، وہاں آگے لشکر میں پہنچ گئے۔ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو موقع مل گیا اور اس نے غلط افواہ اڑا دی، اماں جان پر تہمت لگا دی۔ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی اور اس نے سب سے بڑا حصہ لیا قرآن کریم میں۔ 3 مسلمان بھی اس کی سازش میں پھنس گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت
حضرت مستہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رسول پاک کی ایک سالی ہے۔ یہ قصہ چلتا رہا، اماں جان کو کوئی خبر نہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہیں، مسجد کے اندر بھی آپ نے خطبہ دیا، فرمایا میرے گھر والوں کے بارے میں ہے تو کوئی واضح چیز لاؤ۔ تو اس میں حضرت اسامہ گھر کے آدمی تھے، اسامہ بن زید، ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو عائشہ میں کوئی خامی نہیں دیکھی، اور گھر میں حضرت بریرہ ہے، ان سے پوچھ لیں۔ حضرت علی نے کہا، بریرہ نے کہا عائشہ ایسی ہے جیسے خالص سونا ہو اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی نیک ہے۔ سر اتنا ہے جوانی کی وجہ سے آٹا گوندھ دیتی ہے، اور بعض اوقات نیند آ جاتی اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی، یہ غفلت کا پہلو تو ہوتا، لیکن حاشا وکلا ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ ایک مہینہ ہو چلا تھا، حضرت عائشہ کو بخار تھا، فرمایا اتنا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی جو پہلے والی محبت تھی اس میں فرق تھا، لیکن مجھے علم نہیں کیا قصہ ہے۔ فرمایا اس وقت میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، خواتین رات کے ٹائم باہر چلے جاتی، ام مستہ کے ساتھ میں باہر گئی تو چادر میں ان کا پاؤں اڑا، لڑکا تو گری، اور اپنے بیٹے مستہ کو بد دعا دی کہ تائسا مستہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا مستہ کو کیوں بد دعا دے رہی ہے، وہ تو بدری صحابی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا بات کہہ رکھی۔ اب یہ تہمت کی بات کا پتہ اماں جان کو اب لگا تفصیلی۔ فرمایا میرے قدم سے زمین نکل گئی، میں گھر آئی اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ میں گھر گئی، وہاں اپنے ابے سے کہا، اپنی اماں سے، فرمایا اس قسم کی چیزیں جو خواتین خوبی والے ہوتی ہیں تو حاسدین کی وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ معاملہ صاف کرے گا، صبر کرو۔ فرمایا میں ساری رات روتی رہی، ایک منٹ کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی، اور کروٹ بدلتی رہی۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، میرے ماں باپ کے گھر میں، اور آ کر یہ خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد فرمایا عائشہ معاملہ تو بتا دے، اگر صاف ہے تو وہ بھی بتا، اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک غلطی معاف کرنے والے۔ اس پر اماں جان نے حضرت ابو بکر سے کہا، اپنی اماں سے کہا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو کیا کہیں، تو خود ہی بولی، ایسے الفاظ ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کہا ایک بات لوگوں میں چل نکلی ہے، اگر یہ میں کہتی ہوں میں گناہ سے بری ہوں، اور اللہ بھی جانتے ہیں میں گناہ سے بری ہوں، لیکن آپ کے دل میں ایک بات آ گئی ہے، اگر میں کہوں میں گناہ سے بری نہیں حالانکہ میں گناہ سے بری ہوں تو آپ تصدیق کر لیں گے۔ میں یوسف علیہ السلام کے ابا، مجھے یعقوب نام یاد نہیں رہا، جو انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں، اللہ ہی اس معاملے کو صاف کرے۔ یہ کہہ کر میں منہ پھیر کے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آئے، اور آپ کے چہرے پر کپ کپی کے اثرات تھے۔ جب وحی الہی ختم ہوئی
تو پہلی بات نکلی ابشری یا عائشہ قد ابراک اللہ، عائشہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ نے تیری برات اور پاک دامنی اتار دی۔ یہ جو پورا رکوع 2 رکوع ہے، یہ اللہ نے اماں جان حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں قرآن میں اتار دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گھر میں معصوم بچے نے گواہی دی۔ جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ بن مریم نے پگھوڑے میں صفائی پیش کی۔ جب اماں جان پر تہمت لگی تو اللہ خود میدان میں آ گیا۔ اس پر میری ماں نے کہا اٹھو رسول پاک کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے ناز کے طور پر کہا میں کیوں اٹھوں، میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے حقیقت حال کو کھول دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات۔ اللہ کا نظام ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، کمینے مردوں کا رجحان کمینی عورتوں کی طرف اور کمینی عورتوں کا رجحان کمینے مردوں کی طرف ہوتا ہے۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے ساتھ، پاک دامن مرد ان کے لیے رجحان پاک دامن عورتوں کے ساتھ۔ ہو کائنات کا امام اور بیویاں آپ کو بدکار دے دیں، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق بھی فرمانے لگے اے ظالمہ وہ بات کہی کہ جاہلیت میں بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ نے پاک دامنی اتار دی۔ اب اس واقعے کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے حد جاری کی، تہمت کی۔ 80 کوڑے لگے حضرت مصطح کو، 80 کوڑے لگے حضرت حسان کو، اسی طرح حمنہ بنت جہش کو، اور ڈبل کوڑے لگے رئیس المنافقین کو۔ اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے مسئلہ صاف کر دیا۔ اس لیے علماء محققین یہ کہتے ہیں اب بھی جو حضرت عائشہ کے بارے میں یہ گندی باتیں کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ قرآن کریم کا انکاری ہے۔ جیسے بعض کمینے کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور حضور پاک کے روضہ اقدس پر جائیں گے 2 بت نکال دیں گے، یعنی ابو بکر کو اور حضرت عمر کو بت کہا، نعوذ باللہ، اور پھر حضرت عائشہ کی قبر پر جائیں گے، ان پر حد جاری کریں گے۔ رب العالمین اس قسم کی بھونڈی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ نے پورے 2 رکوع اماں کی طہارت میں بیان کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم فوراً کہہ دیتے ھذا بہتان عظیم، افک مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، اتنا بڑا منصوبہ بنایا گیا۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے استئذان کے احکامات بیان کیے۔ جو ساتھی سو جائیں انہیں ذرا جگاتے رہیں، انسان ہے کمزور ہے، کہیں جانا ہے کسی کے گھر میں تو اجازت لے کر جائے۔ گھر والے کس حال میں ہیں اس لیے اجازت لے۔ فرمائے 3 دفعہ، اندازہ ہے گھر قریب ہے، 3 دفعہ السلام علیکم کہیں۔ اندر آنے کی اجازت ملے تو گھر جاؤ، اندر آنے کی نہ ملے تو نہ جاؤ۔ اور اندر سے کہہ دیا گیا کہ چلے جاؤ، جیسے آپ ملنے آیا وہ نہیں آئے تو واپس چلے آؤ۔ تو یہ گھنٹی اس کے قائم مقام ہے۔ جو ہم گھنٹی دیتے ہیں اور یورپ کے اندر اپنا شناختی کارڈ، یہ کارڈ بھیجتے ہیں اور یہ کون آیا ہوا ہے پھر وہ اطلاع دیں گے، کیونکہ بعض دفعہ اتنے ڈاکے پڑتے ہیں اللہ کی پناہ۔
ہم ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں تھے جہاں آج کل بڑی بارشیں ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے. تو وہ ساتھی عالم دین مجھے اندر لے گیا، ایک کمرے کو تالا لگایا، پھر دوسرے کو لگایا، پھر اندر لے گیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں بعض دفعہ یہ کالے حبشی عیسائی اندر آ جاتے اور ڈاکہ مارتے، اس لیے اندر داخل ہونے کے بعد یہ تالے ہم لگاتے. اس لیے فرمایا اجازت لینی ہے، اگر پوچھے کوئی تو یوں نہ کہے میں کھڑا ہوں، اپنا نام بتائے، عبد الرحمن آیا ہوں، خالد بھائی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ بات کرے. میں آیا ہوں یا چپ کر کے گونگا بن کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اکیلی اگر والدہ ہے پھر؟ آپ نے فرمایا پھر بھی وہاں جاتے ہوئے کہہ دینا چاہیے. اس نے کہا میری اماں ہے گھر میں. آپ نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی اماں کو ننگا دیکھے؟ بعد دفعہ عورت ہوتی ہے کپڑا ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، اکیلی ہے، تو کہہ دیجیے اماں جان میں اندر آنا چاہتا ہوں. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود جب گھر میں جاتے اپنی بیوی ہوتی تو کھنکھارتے اور کہتے تھے میں آ جاؤں. بعد دفعہ کپڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، آدمی ایسی حیت میں گیا جو اچھی نہیں لگتی. یہ فرمایا اجازت کے احکامات ہیں. ایک دفعہ سعد ابن عبادہ اللہ کے نبی گئے اس کے گھر میں، 3 دفعہ سلام کیا، وہ نہیں بولے. اللہ کے نبی واپس جا رہے تھے، پیچھے آ کر چمٹ گئے. فرمایا میں اس لیے چپ رہا کہ 3 سلام آپ کے اپنے اوپر لے لو، یعنی 3 رحمتیں. اس لیے یا رسول اللہ میں جو ہے چپ رہا. ہاں فرمایا ایسی جگہ ہے جہاں ڈاکخانہ ہے، ہسپتال ہے، رفع عامہ کی جگہ ہے، اسٹیشن ہے، سب جا رہے ہیں وہاں جا سکتے. اس لیے فرمایا جانے کے استئذان کے بھی احکامات ہیں. گھر کے بھی دروازے کے ایک طرف کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بے پردگی ہو جائے، اور صاحب خانہ بھی صاف لفظوں میں کہہ دے کہ وہ میاں نہیں میرے نہیں ہیں جیسے آپ ملنے آئے. آگے اللہ تعالی شانہ نے بیان کیا بینائی، اپنی نگاہ کی حفاظت کے احکامات. ایمان والے مردوں سے بھی، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا نگاہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. انسان باہر جاتا ہے نگاہ کی حفاظت کرے. نگاہ شیطان کے تیروں میں ایک تیر ہے، یہ پڑتا تو یہ زہریلا تیر ہے، کیونکہ بدکاری کی طرف پہلے نگاہ جاتی ہے، پھر آدمی بولتا ہے، پھر آگے راستے ہموار کرتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے پہلے کہا میں نگاہ کی حفاظت کرو. اچانک نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے دل میں لذت پیدا کریں گے، نور ایمانی دے گی، کامل نور ایمانی عطا کرے گی. اللہ ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائے. خواتین سے بھی کہا کہ خواتین بھی جائیں تو اپنی دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کا راستہ دیکھیں، لمبی چادر ہو یا برقع ہو، اور راستے کے ایک طرف چلے. افضل یہ ہے کہ مرد غیر مرد عورت سے نہ بولے. جہاں مجبوری ہے وہاں بول سکتا ہے، لیکن خود ہی آدمی دیکھ لے شہوت کے لیے نہ بولے. ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، اب ضرورت کے طور پر ہے، وہ گھر والا نہیں ہے، بات ختم کر دے. اس بات کو آگے بڑھا رہا ہے تو اسی سے سمجھدار عورت سمجھ جائے کہ یہ بات آگے بڑھا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں، اور خود وہ آدمی بھی سمجھ لے کہ یہ بات شہوت تک نہ چلی جائے. اس لیے شریعت نے زنا کے اسباب ان پر قدغن لگائی ہے تاکہ آدمی آگے بدکاری کے راستے سارے بند ہو جائیں. یہ اللہ نے نگاہ کے احکامات بیان کیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. پہلے زمانے میں عورتیں دوپٹہ سر پر رکھ کر یوں دوپٹے کو پیچھے پھینک دیتی،
فرمایا نہیں، یہ بکل مار کر بیٹھو، اپنا سینہ ہے، سینے پر گھر میں بیٹھی ہے، گھر میں بیٹا بھی آ رہا ہے، بھائی بھی آ رہا ہے، سارے آ رہے ہیں، تو اس لیے سینہ کھلا نہ رہے۔ ادب کا تقاضا ہے گھر میں کپڑا سینے کو کپڑے سے ڈھانک دے، یہ بکل مار کر بیٹھے۔ فرمایا یہ آیت اتری تو انصار کی عورتیں فوراً اٹھی، ہر ایک نے اپنی چادر لی اور بکل ماری۔ فرمایا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پردے کے احکامات۔ آگے نکاح کے بارے میں فرمایا بعض صورتوں میں نکاح حرام ہے، بعض صورتوں میں نکاح فرض ہے، بعض صورتوں میں نکاح سنت ہے۔ حرام کب ہے؟ خرچہ نہیں دے سکتا، مکان بھی نہیں دے سکتا، اب روزے رکھتا رہے، پیسے اکٹھے کرتا رہے، یا نہ مرد بنا ہوا ہے اپنا علاج کرائے، ان نین ہے نہ مرد ہے، مقطوع ذکر ہے وہ آلہ ہی نہیں، اس لیے اپنا علاج کرائے، اس لیے نکاح کے لیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے فرمایا کہ اللہ نے اسباب دیے ہوئے تو پھر نکاح کرے، نکاح کرنا فرض ہے۔ عکاف ہے نبی پاک کے پاس، عکاف شادی کی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں کی؟ غریب آدمی ہو کہ نہیں؟ اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، سامان بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ رذیل آدمی ہے اور شیطان کا بھائی ہے جس کے پاس نکاح کے اسباب ہو اور نکاح نہ کرے، ہاں نکاح نہ کرے، اس لیے نکاح کرو۔ اس لیے فرمایا حتیٰ کہ جوان مرد اور عورت تو کرتے ہیں، رانڈ بھی کرے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ماشاءاللہ صحت اچھی تھی، بیوی فوت ہو گئی، یا بیوی فوت ہو گئی ہے، خامند فوت ہو گیا، بیوی کی صحت اچھی ہے، فرمایا پھر یہ بیوہ ہے، بیوہ رانڈ ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اگر تقاضا ہے تو یہ بھی نکاح کرے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے میری موت میں 10 دن رہتے ہیں تب بھی میں نکاح کروں۔ عام معاشرے میں کیا ہے، اوہ جی ابھی اس کو نکاح کا شوق ہے، 20 کام ہوتے ہیں مرد کے، وہ بیوی ہی کر سکتی ہے، اولاد نہیں کرتی، وہ تو اپنے کمروں میں پڑی ہے، وہ تو آپ کو دیکھے گی بھی نہیں، تو اس لیے بیوی ہی سنبھالتی ہے۔ اس لیے ہندو کے اندر ستی ہوتی ہے کہ مرد مر گیا تو عورت بھی جل جاتی ہے، ستی کرتے ہیں ہندو۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بیواس ہوا جو ہے ساری بیوہ عورتوں سے نکاح کی، تو یہ ہے بیوہ کا نکاح کرے یا خود تقاضا کرے۔ یہ کیوں نہیں کرتے جی بچہ پیدا ہو جائے گا، میراث ختم ہو جائے گی، وراثت ختم ہو جائے گی۔ سچی ہے وہ اولاد جو باپ کا نکاح کر دے۔ ہاں نکاح کرنے میں دیکھ لے اپنی عمر کا ہے، اپنی عمر 50 سال ہے تو عورت بھی ایسی ڈھونڈ لے، اپنی عمر 60 سال ہے تو اس کے حساب سے عورت ڈھونڈے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی عمر 70 سال ہے اور 15 سالہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، تو پھر اس لیے مشکلات آئیں گی، بچے پیدا ہوں گے اور پھر سنبھال نہیں سکے گا، موقع محل دیکھ لے۔ تو باہر کیف یہ ہمارے ہاں عجم میں، ہند و پاک میں، بنگلہ دیش میں رواج ہے۔ آپ انڈونیشیا چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، 4 نکاح ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، 40 اولادیں ہیں، ماشاءاللہ سب صحت مند ہیں، رب العالمین نے سب کو دے رکھا ہے۔ تو باہر کیف نکاح کی اللہ نے ترغیب دی ہے، یہ نکاح کا عمل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کی مثال نور ایمانی کی، فرمایا یہ دیکھو یہ تاکچہ ہے ہمارا سینہ، تاکچہ ہے، اس تاکچے میں دیا پڑا ہو چراغ، چراغ جو ہے اس میں زیتون کا تیل ہو، اور زیتون کا تیل بھی شاندار ہو، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جل پڑے گا۔ زیتون کا تیل جس میں دھوپ زیادہ لگے، سورج نکلے اور غروب ہو، دھوپ لگے، تو وہ ایسے درخت کا تیل بہترین ہے اور مبارک درخت ہے۔ کوہ طور پر یہی پہلے درخت ہوگا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہی درخت ہوگا۔ اب بھی آپ جائیں شام میں یہی ہیں، مراکش میں، او لمبے میلا میل زیتون ہے۔ ہمارا اگلا دن وہ افغانستان جانا ہوا، جلال آباد، ماشاءاللہ جلال آباد سے پہلے دونوں طرف سڑک کے زیتون ہی زیتون، بڑا زیتون لگا ہوا،
मुबारक दरख्त है ये जैतून का, इसका तेल है, तेल चमक रहा है, शानदार तेल है, और जलाया तो धुआं का नाम नहीं। आगे चराग है, शीशा है, कंदील है, आगे जो है मिशकात है, ताकचा है, तीन तरफ से रोशनी का इनिकास होगा। अब ये ताकचा जगमगा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा सीना है, इस सीने में दिल पड़ा है, इस दिल में फितरती नूर अल्लाह ने अजल से डाला है, अल्लाह की मार्फत का ये तेल डाला हुआ है। नबी की तालीम आई, कुरान आया, इसके साथ दिया सलाई लगी, तुम्हारा दिल जगमगा उठा, ये नूर ईमानी सीने में आया, तुम्हारा लहू पाक, जबान पाक, आंख पाक, कान पाक होगी, और ये मोमिन ऐसा बन जाएगा नूरन अला नूर, हराम और गुनाह से बचेगा, हराम और गुनाह से बचेगा। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, नूर रब देता है जिसको अल्लाह चाहे वो देता है। काफिर की मिसाल आगे अल्लाह ने समझाई, कसराबे बिकिया, ओ दूर से रेत देखी, 5 मील रेत है, उस रेत को उसने समझा शराब होती है रेत, बिकिया मैदान में रेत है, उसको ये समझा पानी है। वहां गया, इधर देखा तो जंगल है 20-30 मील का, वो पानी तो नहीं था, रेत थी। वहां गया तो वजद अल्लाह, अल्लाह को पाया, क्या माना वहां मौत आ गई। फरमाया जो काफिर ये समझ रहा है मैं नेक काम कर रहा हूं, जब हशर के मैदान में आएगा जैसे रेत पर गया और पानी समझा कख नहीं मिला, इसको भी कख नहीं मिलेगा। दूसरे वो काफिर हैं जो दहरिये हैं, जो कहते अल्लाह ही नहीं, कायनात नहीं। अल्लाह ने इनकी मिसाल फरमाई कि इनकी मिसाल है ज़ुल्मातन फी बहर लुज्जी, समंदर है, बहरुल कहल, बहरे औकियानूस का, और बड़ा गहरा है, अंदर है ये, और ऊपर लहरा है, फिर ऊपर लहरा है, फिर ऊपर लहरा है, रात का टाइम है, ऊपर बादल है। फरमाया हाथ निकालता है, लम यकद यरा, हाथ नजर नहीं आता, इस अंधे को क्या नजर आए, इसके सीने में अंधेरा ही अंधेरा है, इसके अंदर कख भी नहीं है, इसी हाल में मरेगा। फरमाया वमन लम यजल्लाहु नूरन फमा लहु मिन नूर, जिसे अल्लाह नूर न दे तो नूर कहां से है। आगे अल्लाह ने वादा किया कि उम्मत मुसलमा में अगर ईमान अमल है अल्लाह इन्हें खिलाफत देगा, और दूसरा अल्लाह पाक इन्हें दबदबा देगा, तीसरा अल्लाह इन्हें अमन देगा। जैसे हजरात सहाबाए कराम के जमाने में ईमान अमल की फिदा थी, अक्सर तबका ईमान अमल वाला था, सहाबा ताबीन तबा ताबीन, सारी दुनिया में गलगला हो गया दीन का। अल्लाह ने दीन का सारी दुनिया में डंका बजा दिया रब्बुल आलमीन ने, और अमन ही अमन हो गया। कंवारी लड़की जा रही है, कोई आंख भर के भी नहीं देखता, अल्लाह ने ऐसा अमन किया। और इसके बाद फरमाया जो खिलाफत की और नेक हुकूमत की नकदरी करे तो उसके लिए फरमाया फांसे का दर्दनाक आदाब। ये इशारा किया उस्मान दुन्नौरैन को जिन्होंने शहीद किया, उनके लिए दर्दनाक अल्लाह का अजाब है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे तुम नमाज पढ़ रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इसी तरह ये मखलूक भी तस्बीह कर रही है सारी। और ये परिंदे जो हवा में उड़ रहे हैं, कद आलमा कुल्लुन सलातो व तस्बीह, ये भी सारे पर फैला रहे, अल्लाह को याद कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह को याद न कर रही। आगे अल्लाह ने अदब बताया कि प्यारे नबी को जब बुलाना पड़े आराम से बैठ जाओ हुजरे के बाहर, जब अल्लाह के नबी आए फिर बात करो, और या मोहम्मद के साथ ना बोलो, या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो, या खातमन नबीयीन कहो। फरमाया अल्लाह के नबी को नाम के साथ ना बुलाओ, ये बेअदबी है। और नबी बुलाए मजमे को, और मजमा इकट्ठा हुआ बैठा है, नबी कोई अहम बात कहना चाहता है, वो फरमाया खिसक कर बच जाओ, नबी से इजाजत लो फिर जाओ। आगे सूरत फुरकान में 2-3 बातें, एक ये बताया सूरत फुरकान में अपनी दोस्ती नेकों के साथ रखो। उकबा बिन अबी मुआयद काफिर थे,
یہ جب سفر سے آتا دعوت کرتا، اللہ کے نبی کو بھی دعوت کی، اللہ کے نبی گئے، فرمایا تیری دعوت تب قبول کروں گا جب اللہ پر ایمان لائے، میرے اوپر ایمان، یہ ایمان لے آیا۔ اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، اس نے کہا میری تیری دوستی ختم، تو محمد پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا یار وہ دعوت نہ کھاتا، میرے لیے شرم کی بات تھی۔ اس نے کہا جاؤ آپ کے چہرے اقدس پر تھوک کرو۔ یہ کمینہ وہاں گیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ فرمایا یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کہتے آئیں گے، دونوں بدر میں مارے گئے، بدر کے اندر عقبہ بن ابی معیط بھی اور امیہ بن خلف بھی دونوں بدر میں حالت کفر میں مارے گئے۔ فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ جو ہے وہ راستہ اختیار کرتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو دوست نہ بناتا۔ فرمایا فلینظر من یخالل، آدمی دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے، اندر ہی اندر دوست کے اثرات گھومتے جاتے۔ ملحد کو دوست نہ بنانا، بے دین کو نہ بنانا، تمہارا دین ہی نیچے سے کاٹ دے، اس لیے دوستی نیک کے ساتھ کر۔ آگے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا کہ جائے یا اللہ یہ قرآن گھر میں رکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، قرآن گلے کا ہار بن جائے گا، اور اس دن قرآن کہے گا یا اللہ اس سے حساب لو کہ اس نے میری بے قدری کیوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہے، فرمایا یہ قرآن ہے جیسے نامہ اعمال آدمی کو چمٹ جائے گا، پچھلے سپاروں میں بھی آیا، اور نامہ اعمال کہے گا اقرا کتابک کفا میں نفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، گلے کا ہار ڈلا ہوا ہے، پڑھ کیا لکھا ہے، جو زندگی بھر کیے سامنے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ نیکی کا خیال کرو، دوست اچھے رکھو۔ آگے کہا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بجہاد کبیرہ، جہاد کی قسمیں ہیں، لیکن یہاں جہاد کبیر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اے محمد قرآن کے ذریعے جہالت ختم کرو، تاریکی ختم کرو، ہر گھر میں قرآن پہنچاؤ، برے اعظموں میں قرآن، شہروں میں قرآن، دیہاتوں میں قرآن، قرآن کی تعلیم، عبادات، معاملات، شریعت قرآن کے مطابق، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کو جہاد کبیر کہتے ہیں، یہ جہاد کبیر کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا مالک کا نظام دیکھو، یہ دریا جا کر سمندر میں گرتے ہیں، یہ میٹھا پانی اگر سمندر کا کڑوا ہے، بعض اوقات میلا میل یہ پانی آپس میں نہیں ملتے، اور بعض اوقات تم سمندر میں دیکھو گے ایک پانی کالا ہے اور دوسرا پانی سفید ہے، سفید میٹھا ہے اور کالا جو ہے وہ نمکین ہے، کشتی ایک میں چلتی ہے دوسرے میں نہیں، مجال ہے فرمایا یہ پانی آپس میں مل جائے، بینہما برزخ و حجرا محجورا، اللہ کا نظام ہے نہیں ملتا، کیوں کہ دیوار آئی، کون سا دیوار کہ اللہ کا امر ہے، پانی آپس میں نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا کے اندر سمندروں میں اللہ کا حیرت انگیز نظام ہے، رب العالمین نے کیا۔ آگے اللہ عباد الرحمن کے بارے میں نبیوں کے واقعات بیان کیے اور فرمایا میرے بندے کون سے، اللہ ہمیں یہ صفتیں اپنانے والا بنائے، رحمان کے بندے بنیں گے نا بھائی۔ فرمایا عباد الرحمن، پہلی کیا صفت ہے، ایک کہ یمشون علی الارض ہونا، ان میں عاجزی ہے، عقل نہیں، تکبر نہیں۔ آگے جب جاہلوں سے ملتے ہیں فرمایا کہ قالوا سلاما، بے حیا لوگ ملتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں، السلام علیکم، بات چھوڑ کے چلو۔ فرمایا واحیات لوگوں کے ساتھ سر کھپانا فضول ہے، سر نہ کھپاؤ ان کے ساتھ۔ تیسرا وَيَبِيتُونَ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں ان کی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی سجدے میں ہیں، ساری ساری رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، آگے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے اور نہ ہی قتل کرتے ہیں، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی زنا کرتے۔ پہلے غلطی ہو گئی توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کیا۔ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جہاں گندی مجالس سے وہاں نہیں جاتے، تاش کی، شراب کی گندی میلے ہیں، ٹھیے ہیں، گانے ہیں، وہاں مجالس میں نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ مَرُّوا كِرَامًا،
اور فرمایا کہ کریم لوگ جو ہیں گندی جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنے کان بند کر کے وہاں چلے جاتے اور دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے ایسا نیک بنا کہ میری اولاد میں مجھے دیکھ کر چلے اور میرا قبیلہ بھی مجھے دیکھ کر چلے، ایسا نیک مجھے بنا میرے اللہ، ایسا نیک مجھے بنا۔ یہ اور اس کے ساتھ آخر میں اللہ نے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں پکارتے، عبادت نہیں کرتے خدا کو، تمہاری ضرورت نہیں، ان قریب یہ کفر تمہارے گلے کا ہار بنے گا۔ یہ تو تمہارے فائدے کے لیے اللہ کے احکامات۔ سورۃ شعراء آئی، شاعر کو شاعر شعر کہنے والا، اس کی جمع شعراء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ ہر نبی کے واقعے کے آخر میں اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیا، اس میں بڑے عبرت کے مضامین ہیں، اس کے اندر عبرت کے مضامین۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ہر زمانے میں گندی چلی ہے، اکثریت کو دیکھ کر نہ چلنا، بھیڑ چال نہ بننا۔ سمجھدار دنیا میں تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے سمجھداروں کے پیچھے لگنا، بھیڑ چال نہ جلنا، اس لیے خیال کرنا اکثریت آگ میں جائے گی، اکثریت کے پیچھے نہ چلنا۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو شاعر ہیں اکثر گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے۔ شاعر شعر کہتے ہیں، عشقی اشعار ہیں، غزل کہتے ہیں، بال اجڑے ہوئے ہیں، وادیوں میں پھرتے رہتے ہیں، عشق ہوتا ہے شعر کا، بغیر اس کے رہ نہیں سکتے، اور ان کے پیچھے اکثر گمراہ ہیں۔ جب یہ آیت اتری، جو صحابہ شعر کہتے تھے روتے ہوئے آئے، حضرت حسان آئے، کعب ابن مالک آئے، عبداللہ ابن رواح آئے، یا رسول اللہ ہم تو شعر کہتے ہیں، اور شعراء کے بارے میں فرمایا یہ غاوون ہے، گمراہ ہے۔ آپ نے فرمایا آگے قرآن نہیں پڑھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، جو نیک شعر کہیں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے گندا شعر ایسا ہے جیسے پیٹ میں پیپ ہو، گندے اشعار، اور جو اچھے اشعار۔ حسان سامنے اور آ کر حسان ابن ثابت شعر کہتے تھے، فرمایا جیسے لوگوں کے تیر لگ رہے ہیں تیرے شعر بھی ان کو ایسے لگ رہے ہیں۔ محمد کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں جو حسان ابن ثابت شعر کہتے۔ اللہ کے نبی سفر میں تھے، آپ نے شرید سے کہا امیہ ابن سلط کے شعر مجھے سنا، اس نے 100 شعر سنائے۔ حضرت عمران ابن حسین صحابی ہیں، کوفہ سے بصرہ، لوگوں کو نیک شعر سنائے، اچھے شعر۔ گندے شعر گندے ہیں، اچھے شعر اچھے ہیں، جس میں اللہ کی تعریف ہے، ایسے اللہ کی حمد ہے، اور اس میں نعت ہے جس میں نبی پاک کی تعریف ہے، یہ اچھی ہے۔ اور جس میں گندے ہیں، گناہ کے لیے ابھارنا، شہوت کے لیے ابھارنا، معاشقے کے اشعار، فرمائے یہ گندے ہیں۔ اور فرمائے افاق اور عصیم اور گندے لوگ یہ کہتے ہیں۔ رب العالمین حق تعالی شانہ جو شعر کہنے والے ہیں وہ نیک شعر کہیں، برے شعروں سے بچے، اور حمد کہیں اللہ کی یا نبی پاک کی تعریف میں کہیں۔ رب العالمین اپنے احکامات پر چلنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنے۔ اپنا ہر اتوار کے دن 10 نمبر کے ہے، وہاں مستورات بیان ہوتا ہے، دن کو 10:30 بجے کے قریب بیان ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی نہیں بتا سکے، کچھ مستورات وہاں آئیں، اس لیے خواتین کو بھی موقع ملے تاکہ رمضان کے یہ دن آ رہے ہیں قیمتی بنے، تو 10:30 بجے دن کے وہاں پہنچ جائیں، تو وہاں پر انشاءاللہ بیان ہوتا ہے، تو اپنے گھروں کے اندر اطلاع کر دینا۔ 10 کے ہے، یہ کالج کے پرلی طرف مدرسہ بنات ہے، باہر اوپر جھوپڑی ہے، تو یہ یاد رکھنا۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین
یا ذا القوۃ المتین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارا قرآن سننا قبول فرما، قرآن جو سنایا قبول کر، کمی رہ گئی کوتاہی رہ گئی معاف کر دے۔ اے اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال کر۔ یا اللہ آج 15واں روزہ رکھ رہے ہیں، اے میرے مولا آدھی نسبت تک پہنچ گئے، اللہ تیری توفیق سے رکھے، اگلے بھی تیری توفیق سے رہ جائیں گے۔ قدم قدم پر صحت دینا، ہر گھنٹے میں صحت دے، ہر منٹ میں صحت دے، رات میں صحت دے، دن میں صحت دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت دے۔ یا اللہ جو رمضان میں قدر کر رہے ہیں زندگی میں بہارے لا، افطاری سحری کی دعائیں قبول کر۔ یا اللہ دسترخوان وسیع کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو رمضان میں ابھی بھی بے قدری کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا کر، مساجد کے ساتھ محبت دے، قرآن سے محبت دے، محمد عربی پر جان دینے والا بنا۔ یا اللہ یہ مبارک احکامات سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا پیغام ہر گھر میں پہنچانے کی توفیق دے، قرآن کریم کی دعوت ہر جگہ پہنچانے والا بنا، گلی کوچوں میں قرآن کا پرچار کرنے والا بنا۔ قرآن سے بڑا کوئی ناصح نہیں، قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ صحت بھی دے، عافیت بھی دے، روزی میں برکت بھی دے، بینائی میں برکت دے، سنوائی میں برکت دے، اپنے کرم سے دعائیں قبول کر۔ صلی اللہ تعالی۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔